ایک اور چیز جو کرکٹ میں جو کرکٹ ریالٹی از میچ فکسنگ. ہم نے دیکھا کہ محمد عامر کے ساتھ کیا ہوا, 17 ایئر اولڈ couldn't handle the fame, جو ان کے ساتھ ہوا. تو آپ کے زمانے میں میچ فکسنگ ہوتی تھی, اور اگر ہوتی تھی تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے تھے؟ میں تو جب کھیلا ہوں تو تب تو نہیں تھی, 10 سال کیپٹن تھا. مجھے تو ایک ہی دفعہ کسی نے کہا کہ شاید کوئی پلیئرز کو کسی نے خریدنے کی کوشش کی. آپ کو کبھی کسی نے اپروچ کیا؟ مجھے ایک دفعہ جب میں کیپٹن بنا کسی نے ڈر ڈر کے مجھے کہا کہ اگر آپ ٹاس کا بتا دیں گے کہ ہیڈز یا ٹیل ہوگی پہلے تو آپ کو 20 لاکھ روپیہ دیں گے. مجھے یاد ہے. تو آپ کا کیا رسپانس تھا؟ جو رسپانس تھا اس کے بعد کسی نے نہیں مجھے کہا. لیکن یہ شروع ہوا جب میں کرکٹ چھوڑی تو یہ 93 سے ایک دم ہم نے شروع ہوا کہ میچ فکسنگ شروع ہو گئی. اچھا, لیکن محمد عامر کے ساتھ جو آپ نے دیکھا جو ہوا, ڈو یو تھنک ہی ڈیزروز انادر چانس کرکٹ میں؟ جو میں نے 19 سال کو محمد عامر کو بولنگ کرتے دیکھا ہے, میں نے اس عمر میں کسی بولر کو اور وسیم اکرم کو ملا کے کسی بولر کو اس طرح بولنگ کرتے نہیں دیکھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ پلیئر اسی رفتار پہ آگے جائے گا, یہ اس میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں. ڈٹرمنیشن آ جاتا ہے, ایبلٹی کہ سارا وقت آپ سیکھتے ہیں, انالیسز آپ کر سکتے ہیں گیم کی بہتر, آپ اپنے آپ کو کتنی محنت کرتے ہیں. کیا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی, ملی. لیکن کیا اس کو معاف کرنا دینا چاہیے؟ بالکل معاف کر دینا چاہیے اور کھیلنا چاہیے اس کو. دیکھیں نا, یا تو سارے ملک میں ہمارا کوئی بڑی اخلاقیات ہوں تو ایک 19 سال کے لڑکے کو ہم کہیں کہ ختم کرو تم. اس بیچارے نے 5 سال پورے کر لیے, کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ بھی معاف کرتا ہے, اس کو کھیلنے دینا چاہیے. ہمارا کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے ہی نہیں, تو یہ مافیا ہے. یہ مافیا ہے, یا مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ چینج نہیں آنے دیتا. جس طرح ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, سیاست میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, الیکشن کمیشن میں مافیا بیٹھا, ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, کرکٹ میں بھی مافیا بیٹھا, یہ چینج نہیں آنے دے گا. جس طرح یہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتتے ہیں کیونکہ یہ مافیا ہے, انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے, اسی طرح کرکٹ کے اندر یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کا, یہ تبدیلی نہیں آنے دے گا. کی وکٹری 28 ایئرز بعد آپ کی کیپٹنسی کے نیچے کیا یادیں ہیں آپ کی اس سے؟ اور دوسری یہی چیز کہ اگر ہم آج دیکھیں تو پاکستان اگین جس طرح آسٹریلیا میں جا کے اسٹرگل کرتا ہے, ادھر لارڈز میں جا کے یا انگلینڈ میں جا کے بھی جو سیمنگ کنڈیشنز ہوتے ہیں, ہمارے بیٹسمین اسٹرگل کرتے ہیں. تو آپ نے کیسے وہ پرفارمنسز ایکسٹریکٹ کی اپنے بیٹسمین سے کہ وہ جو سیریز جو لارڈز کا میچ تھا وہ ہم جیت سکے؟ دیکھیے, کیپٹنسی کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, جو کوالٹی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ, اپنی مثال سے آپ ٹیم کو چلائیں. جب ایک کیپٹن خود جان مارتا ہے, آخری گیند تک لڑتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, تو ٹیم بھی کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر میری بیٹنگ کیوں امپروو ہوئی؟ کیونکہ جب ہم باہر جاتے تھے تو ان وکٹوں کے اوپر ہمارے بیٹسمین فیل ہو جاتے تھے, کیونکہ یہاں وکٹس نہ سیم کرتا ہے گیند نہ باؤنس کرتا ہے. تو جب اب ہم مثلا شارجہ اور دبئی میں پاکستانی وکٹیں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان پہ تو ہم جیت جاتے ہیں. لیکن جب آسٹریلیا اور انگلینڈ جاتے تھے اور نیوزی لینڈ, وہاں جب گیند موو کرتا ہے یا باؤنس کرتا ہے, ہمارے بیٹسمین کی ٹیکنیک ہی نہیں تھی. تو میں شروع ہوا ایز اے بولر, پہلے تو میں نیچے نمبر 7 پہ بیٹنگ کرتا. پھر جب میں کیپٹن بنا تو اچھے ہمارے کھلاڑی ریٹائر ہو گئے, تو مجھے پھر مجبوراً بیٹنگ کرنی پڑی, کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ وہ باقی پلیئر کھیل ہی نہیں سکتے تھے. آخر میں 3 پہ پہنچ چکا تھا جب میں ورلڈ کپ چھوڑا, کیونکہ وہاں 2 نئے گیند لگے تھے, زیادہ موو کرتا تھا, تو میں 3 پہ پہنچ گیا. اس لیے کہ میرے پاس ٹیکنیک تھی اور مجھے پھر ذمہ داری لینی پڑی, اس لیے کہ ہمارے بیٹسمین کو یہاں کی کنڈیشنز میں جو ان کی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے, وہ نہ موونگ بال کو اچھا کھیلتے ہیں نہ سیمنگ بال کو, باؤنسنگ بال کو کھیلتے ہیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابیلٹی ٹو اسپاٹ ٹیلنٹ, یہ ایک آپ کی اسٹرینتھ تھی. ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم, انضمام, عبدالقادر کو آپ واپس لے کر آئے. آج کل آپ کے حساب سے فار ایگزامپل اگر ہم اپنی ڈومیسٹک دیکھتے ہیں تو اس کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ جس طرح کہ آپ نے کہا انگلینڈ کا ہے. تو آپ کے خیال سے سلیکشن کس بیسس پہ ہونی چاہیے؟ آپ اس وقت جو سلیکشن کرتے تھے اگین وہ ٹیلنٹ پہ کرتے تھے, یا پھر کوئی فرسٹ کلاس ریکارڈ جو ہے فار ایگزامپل وہ بہت زبردست ہے تو ایک پلیئر کو لے لیا, کیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ اب ہماری ڈومیسٹک کا لیول جو ہے وہ کافی گر گیا ہے. ڈومیسٹک کا لیول تھا ہی برا, بلکہ جب میں نے شروع کی میں نے کہا وہ زیادہ بہتر تھا. وہ گرتا گیا, میں نے آخر میں چھوڑ دی کھیلنی. میں نے کہا اسے میری سٹینڈرڈ خراب ہوتی ہے. دیکھیں, آپ کمپٹیشن جتنی زیادہ کریں گے اتنا آپ کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا. جتنی آپ کی کمپٹیشن کم ہوگی, یعنی کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں مقابلہ کم ہوگا, کمپٹیشن نہیں ہوگی, وہ سٹینڈرڈ نیچی ہوگی, آپ کا ٹیلنٹ نہیں نکلے گا.
اب یہاں 20-25 ٹیمیں، 20-25 ٹیموں میں آپ ٹیلنٹ سپریڈ کر دیں، وہ کیا مقابلہ ہوگا؟ آسٹریلیا میں 6 ٹیمیں، نیوزی لینڈ میں 6 ٹیمیں، ویسٹ انڈیز میں 6 ٹیمیں، ساؤتھ افریقہ میں 6 ٹیمیں. انگلینڈ نے آخر میں اب 2 لیگ لے آئی ہیں. پہلے حالانکہ انگلینڈ میں ایک وقت پہ سارے اوورسیز کرکٹرز آتے تھے، تکڑا تھا سٹینڈرڈ، وہ بھی گرنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اتنی زیادہ ٹیمیں لاتے ہیں، جتنا آپ ٹیلنٹ سپریڈ کرتے ہیں کمپٹیشن کمزور ہو جاتی ہے. یقین کریں جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں، میں آپ کو اتھارٹی سے کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کا آپ سمجھ لیں پی ایچ ڈی ہوں، کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا ٹیلنٹ نہیں دیکھا جو یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصباح الحق جو جائے گا پاکستان کی کرکٹ میں ایز ون آف دا بیسٹ بیٹسمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 34 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے؟ 34 سال میں تو بیٹسمین آسٹریلیا میں ریٹائر ہو جاتا ہے. ابھی کلارک ریٹائر ہو گیا 34 سال کی عمر میں. محمد عرفان 7 فٹ کا بولر جو 140 کلومیٹر پہ گیند کرتا ہے، میرے نیچے وہ کھیل رہا ہوتا، میں یہ اکیلے عرفان سے ہی میچ آپ کو جتا دیتا. جو وہ اس کو کسی ایک تو عرفان نے اتنی کرکٹ ہی نہیں کھیلی، اسے خود ہی وکٹیں نہیں لینے آتی، ایک کیپٹن کو اس کو استعمال نہیں کرنا آتا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 7 فٹ کا بولر 140 پہ بولے کر 32 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلے؟ یعنی 32 سال میں تو تیز بولر ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارا کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے ہی نہیں. تو یہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے، یا مافیا بیٹھا ہوا ہے، یہ چینج نہیں آنے دیتا. جس طرح ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، سیاست میں مافیا بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن میں مافیا بیٹھا، ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، کرکٹ میں بھی مافیا بیٹھا، یہ چینج نہیں آنے دے گا. جس طرح یہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتتے ہیں کیونکہ یہ مافیا ہے، انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے، اسی طرح کرکٹ کے اندر یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کا، یہ تبدیلی نہیں آنے دے گا. جو کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین آتا تھا اس کو میں کہتا تھا چینج کرو سسٹم، لیکن وہ یہ مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے پھر اینڈ میں نے اپنے اسکاؤٹس چھوڑے ہوئے تھے، وہ مجھے انفارمیشن دیتے تھے، تو وہ مجھے بتاتے تھے. تو انضمام الحق کو میں نے ایسے چوز کیا. میں نے کہا بتاؤ کوئی بیٹسمین ہے کسی، انہوں نے اس کا کسی 2-3 نے نام لیا، میں نے نیٹ پہ بلایا، اس کو دیکھا اور اس کو سیدھا ٹیم میں ڈال دیا. وقار یونس کو میں ایسی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، مجھے فوڈ پوائزنگ ہوئی تھی، میں بیمار تھا، ایسی میچ دیکھ رہا، کوئی 1 ڈے میچ تھا، اس میں اس کو بلا کے اس کو ٹیم میں ڈالا. وسیم اکرم نیٹ میں پریکٹس کرانے آیا تھا، اس کو سلیکٹ کر لیا. توصیف احمد ٹیم کو پریکٹس کروانے آیا تھا کراچی میں، وہ سلیکٹ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے. مجھے اتنا شرم آتی ہے.